بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بسرو ساما مددے، قبلہ مدد کعبہ امام مددے، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری یمنا رئے یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. حضرات محترم، آج کی مقدس جشن غوث الورا کانفرنس کا انعقاد جناب فراست بھائی نے کیا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اور نقیب صاحب نے کافی زور لگا لیے اور کافی مرتبہ آپ حضرات کو دعوت دے دی کہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں، لیکن آپ نے بڑے ہلکے میں اس چیز کو لیا. لیکن آپ اپنی قسمتوں پر ناز کریں کہ منبر رسول سے آپ کو بلایا جا رہا ہے. منبر رسول سے کسی عام انسان کو نہیں بلایا جاتا، بلکہ مہمان رسول کو ہی بلایا جاتا ہے. تو حضرات، آپ حضرات جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ برائے کرم یقیناً جلسہ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو اگر تھوڑی زحمت کر کے اگر پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں تو یہاں پر آپ جو شبنم کی اس وقت جو شبنم پڑ رہی ہے اس سے بھی بچیں گے، اور یہاں پر جب آپ آ کر بیٹھیں گے تو یہاں بھی چار چاند لگ جائیں گے، کیونکہ ایسی محفلوں کا ادب رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ کسی دنیا دار نیتا کے نام پر محفل نہیں سجائی گئی ہے، بلکہ غوث پاک کے نام پر محفل کو سجایا گیا ہے. تو جو حضرات یہاں پر بھی تشریف رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی دنیاوی باتوں سے منہ بند رکھیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ سے اپنی زبان کھولیں، کیونکہ دنیا داری باتیں یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایسی محفلوں کی برکتیں بھی اٹھ جایا کرتی ہیں. کبھی کبھی ایسی محفلیں زحمت بھی بن جایا کرتی ہیں. تو زحمت نہ بناتے ہوئے بلکہ رحمت کی محفل ہے، رحمت کے سائے میں بیٹھیں اور دنیاوی باتوں سے اپنی زبان کو بند رکھیں. اور جو میرے بھائی ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ابھی تک شاید ان لوگوں نے میری آواز کو نہیں سنا، وہ اگر زحمت نہ ہو، کسی تکلیف میں نہ ہو تو وہ جلسگاہ میں تشریف لے آئیں، کیونکہ جب یہاں پر آپ آ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، اور آپ شبنم سے بھی بچے کر رہیں گے. تو
اور انشاءاللہ آج کے اس کانفرنس جلسے میں یکے بعد دیگر بہترین خطاب اور بہترین شعراء کو آپ حضرات سماعت کرنا ہے، اور خان بائدہ اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ حضور عدنان میاں صاحب قبلہ کی بھی آمد ہے انشاءاللہ۔ حضور عدنان میاں کا بھی ہم دیدار کریں گے، تو آپ حضرات بہت ادب و احترام سے تشریف رکھیں۔ آئیے سب سے پہلے جی لگا کر بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو اشعار پیش خدمت ہیں، ملاحظہ کر لیں۔ کہ دلوں سے درد کے کانٹے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، بہت بڑھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظمی ہے، میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظمی ہے، جو 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے، جو 12 سال زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جو 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے، جو 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ کریں کہ درے ولی پہ جو دامن پساری دیتا ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو یقیناً انہی اولیاء کے دربار سے ہم کو پروردگار عطا فرماتا ہے۔ یہ ہر سنی کا عقیدہ ہے، وہ اور لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ نہیں ہے، لیکن جتنے بھی سنی ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے کہ پروردگار اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ہم کو عطا کرتا ہے۔ سماعت کریں کہ درے ولی پہ جو دامن پساری دیتا ہے، درے ولی پہ جو دامن پساری دیتا ہے، تو ان کے صدقے میں پروردگاری دیتا ہے، درے ولی پہ جو دامن پساری دیتا ہے، تو ان کے صدقے میں پروردگاری دیتا ہے۔ اور نہیں ہے ماں کو بھی بیٹوں سے محبت اتنی، نہیں ہے ماں کو بھی بیٹوں سے محبت اتنی، میرا رسول جو امت کو پیار دیتا ہے، میرا رسول جو امت کو پیار دیتا ہے، میرا رسول جو امت کو پیار دیتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل جشن غوث الورا کانفرنس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
میرا پروردگار عالم اپنے نیک محبوبین بندوں کے صدقے میں ہم کو کون سے انعامات عطا کرتا ہے، کن کن نعمتوں سے نوازتا ہے، سماعت کرتے چلیں۔ انشاءاللہ 10-15 منٹ کی تقریر ہوگی، کیونکہ فہرست طویل ہے، یکے بعد دیگر آپ حضرات کو ایک سے ایک بہترین خطاب سماعت کرنا ہے۔ بس 10-15 منٹ کا خطاب آپ سماعت کر لیں۔ حضرات محترم، حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پر، آج حضور غوث پاک کے نام پر اس محفل کو سجایا۔ کون غوث پاک کی ذات، کون ہے عبدالقادر کی ذات؟ ہم اور آپ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ 12 سال کی ڈوبی کشتی کو نکالنے والے کا نام عبدالقادر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے پیر کے نام سے ہم اور آپ صرف جانتے ہیں، لیکن میرے غوث فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شاعر اسلام عقیل صدیقی صاحب قبلہ، شاعر اسلام رضوان برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر علماء کی آمد ہو رہی ہے، شورا کی آمد ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات آج کے اس جلسے سے ایک بہترین پیغام، ایک سے ایک بہترین کلام سماعت کریں گے۔ حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اور آپ غوث پاک کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے غوث پاک کی شان تو ملاحظہ کرو۔ ہم اور آپ حضور غوث پاک سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے عشق کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے میں ہم اپنے کھرے اترتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اس دعوے میں پکے اترتے ہیں کہ نہیں؟ اے مسلمان، غوث پاک سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو مسجدوں کو نہ دیکھ سکے۔ غوث پاک سے محبت کرنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ تو زکوٰۃ کو بہتان سمجھنے لگے۔ بس حضور غوث پاک سے محبت کرنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ تو یتیموں کا حق مارتا رہے۔ اے مسلمان، غوث پاک سے محبت کرنے کا معیار کیا ہے؟ آج سنتا چل، عاشق ہو تو ایسا ہو، غوث پاک کا عشق ہو تو ایسا ہو۔ اللہ والوں سے عشق ہوتا ہے، اس کی زدہ، اس کا صلہ کیا ملتا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ملتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ یہی بغداد کی سرزمین ہے، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، حضور غوث پاک کی ذات گرامی ہے۔ اللہ اکبر، میرے غوث پاک کی بارگاہ میں ایک دھوبی رہا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری ملت کے نوجوانوں توجہ سے سننا، عشق کا معاملہ کیا ہے، عشق کا بینیفٹ کیا ہے، عشق کا فائدہ کیا ملتا ہے۔ اگر ہم غوث سے سچی محبت کریں گے تو غوث ہمیں کون سی نعمت سے نوازیں گے، غوث ہمیں کون سی دولت عطا کریں گے۔ اے سنی مسلمان، میری بات کو اپنی دل کی تختی پر لکھ کر لے جانا۔ غوث پاک سے محبت کرنے کا معیار تو سیکھ لے، غوث پاک سے سچی محبت کرنے کا پہلے طریقہ تو سیکھ لے، عشق کی واردات تو دیکھ لے۔ وہی میرے غوث پاک کا گھرانہ ہے، یہی میرے غوث پاک کی بارگاہ ہے، جس میں ایک دھوبی رہا کرتا ہے۔ میرے غوث پاک کے کپڑوں کو دھونے والا دھوبی ہے۔ اللہ اکبر، جو اپنی پوری زندگی میرے غوث پاک کے جبے شریف کو دھوتا رہا، میرے غوث پاک کے امامے شریف کو دھوتا رہا، میرے غوث کے کپڑوں کو پوری زندگی دھوتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہی دھوبی ہے، اب دنیا سے جانے والا ہے، یعنی اس کی زندگی کا آخری دن ہے، یعنی دنیا سے جا رہا ہے۔ وقت آ گیا، روح نکل گئی، انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے میرے غوث پاک کا دھوبی ہے، لیکن جب دنیا سے گیا اور جیسے ہی انتقال ہوا، جب اس کے عزیزوں نے اس کو قبر میں تدفین کیا، قبر میں رکھنے کے بعد میں جب قبر میں اس کو رکھ دیا گیا تو تاریخ بتاتی ہے دونوں فرشتے منکر نکیر، دونوں فرشتے تشریف لائے، میرے غوث پاک کی دھوبی کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور اپنے معمول کے مطابق، دستور کے مطابق دونوں فرشتے
फरिश्तों ने सवाल किया मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। लेकिन इश्क हो तो ऐसा हो, अब्दुल कादिर के अब्दुल कादिर जिलानी की धोबी की शान तो देखो, इसके गौसुल वरा तो देखो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब धोबी से फरिश्तों ने पहला सवाल किया था मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो गौसे पाक का धोबी कहता है मैं तो अब्दुल कादिर का धोबी हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दूसरा सवाल फरिश्तों ने किया माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, धोबी कहता है मैं अब्दुल कादिर का धोबी हूँ। तीसरा सवाल फरिश्तों ने किया माँ कुंता तकुल फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, बता इस मर्द के बारे में क्या कहता था। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी कहता है ऐ फरिश्तों मैं तो गौसे पाक का धोबी हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब तारीख बताती है कि अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, मेरे गौसे पाक ने जब अपने धोबी की इस मंजर को देखा, वक्त का कुतुब फौरन अपने मुरीद की कब्र अनवर में तशरीफ ले गया। फौरन कब्र शरीफ में मेरे गौसे पाक जलवाबार होते हैं और दोनों फरिश्तों से मेरे गौस ने कहा ऐ फरिश्तों मेरे गुलाम को क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे धोबी को क्यों परेशान कर रहे हो। मेरे गौस फरमाते हैं मुनकर नकीर दोनों मुस्कुराए और मुस्कुरा कर वापस चले गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हम भी गौसे पाक से मोहब्बत का दावा करते हैं, आज हम भी गौसे पाक से मोहब्बत करने का दावा करते हैं। अरे बता तो जरा सही कि मेरे गौस ने कभी अपनी जिंदगी में नमाजों को तर्क किया है, बता एक भी वैसी नमाज बता दे जिसको मेरे गौसे पाक ने कज़ा भी किया हो। नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी में कोई ये नहीं बता सकता कि मेरे गौस की जमात भी छूटी हो, मेरे गौस का कोई भी निफिल भी छूटा हो, मेरे गौस की कोई तहज्जुद भी छूटी हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे गौस की शान तो ये है जब मेरा अब्दुल कादिर खाना पीना छोड़ देता है तो परवरदिगार आलम हुक्म देता है ऐ मेरे बंदे अब्दुल कादिर खाता क्यों नहीं है, खा ले। ऐ मेरे बंदे अब्दुल कादिर पीता क्यों नहीं है, पी ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अब्दुल कादिर की शान तो देखो, मेरा गौस फरमाता है ऐ परवरदिगार मैं इसे नहीं खाऊंगा। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने होसे आजम, जश्ने होसे आजम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस आखिरी बात कहकर रुखसत होना चाहता हूँ। ये एक मुरीद का मकाम है, मुरीद की शान है, लेकिन आओ हमारे पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब इस दुनिया से रहलत करते हैं, दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, यानी जब मेरे गौसे पाक दुनिया से तशरीफ ले गए, यानी तशरीफ ले जाने के बाद जब कब्र शरीफ के अंदर रखा गया तो मेरे गौसे पाक की ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं। खुरसान शरीफ के एक बुजुर्ग हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यानी खुरसान शरीफ के एक बुजुर्ग हैं। मेरे गौसे पाक जब विसाल करने के बाद कब्र में तशरीफ ले गए और जब खुरसान शरीफ के उन बुजुर्ग ने हुजूर गौसे पाक को ख्वाब में देखा तो खुरसान शरीफ के बुजुर्ग ने कहा कि ऐ अब्दुल कादिर जरा ये तो बताओ कि कब्र में तुमने नकीरैन से कैसे छुटकारा पाया, कब्र में तुमने नकीरैन से कैसे छुटकारा मिला। अल्लाहु अकबर। मेरे गौसे पाक का जुमला सुनो, ईमान ताजा करो। हम किस वली के मानने वाले हैं, हम कौन से कादरी सिलसिले के मानने वाले हैं। ऐ सुन्नियों अपनी किस्मत पर नाज करो। मेरे गौस ने उन खुरसान के बुजुर्ग से फरमाया ऐ खुरसान के बुजुर्ग सुनो सुनो, आप ये पूछते हो कि ऐ अब्दुल कादिर तुमने नकीरैन से कैसे छुटकारा पाया, बल्कि ये पूछो कि नकीरैन ने अब्दुल कादिर से कैसे
چھٹکارا پایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے غوث کی شان تو ملاحظہ کرو۔ میرے غوث فرماتے ہیں جب قبر شریف کے اندر میری نکیرین تشریف لائے، یعنی دونوں فرشتے تشریف لائے اور سوال کرنا شروع کیا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میرے غوث فرماتے ہیں میں خاموش رہا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میرے غوث فرماتے ہیں میں خاموش رہا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ نکیرین نے سوال کیا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ میں نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، کیا پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو، اس کے بعد میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرشتوں نے کہا آنے والے انسان سوال تو کرو۔ دونوں فرشتوں سے میرے غوث نے فرمایا، اے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ، کیا تم نے میرے نانا کے فرمان کو نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم نے میرے نانا کی حدیث کو نہیں سنا ہے؟ اللہ اکبر، دونوں فرشتے کہتے ہیں، اے عبد القادر کون سا فرمان ہے، کون سی حدیث ہے؟ میرے غوث نے فرمایا تھا، اے فرشتوں کیا تمہیں میرے نانا کی وہ حدیث معلوم نہیں ہے کہ میرے نانا نے ارشاد فرمایا ہے ایک مومن دوسرے مومن سے جب ملاقات کرے تو کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اے فرشتوں تم نے آتے ہی سوال کرنا شروع کر دیا، سلام کیوں نہیں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب میرے غوث فرماتے ہیں کہ جب میں نے فرمایا کہ میرے نانا کا فرمان ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو پہلے سلام کرے اس کے بعد کلام کرے، فرماتے ہیں دونوں فرشتوں نے سلام کیا، دونوں فرشتے مسکرائے اور مسکرا کر سلام کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے غوث فرماتے ہیں سلام کا جواب دیا اور دونوں فرشتوں سے میں نے مصافحہ کیا۔ پہلے فرشتے سے مصافحہ کیا، ہاتھوں کو چھوڑ دیا، اب دوسرے فرشتے سے مصافحہ کیا، میں نے کلائی کو پکڑ لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میرے غوث فرماتے ہیں اے فرشتوں میں تمہارے سوال کا جواب تو دے دوں گا، لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے اس کا تو جواب مل جائے۔ میرے غوث سے فرشتوں نے کہا کون سا سوال ہے، سوال کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے غوث نے ارشاد فرمایا تھا، اے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ، جب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اے فرشتوں تو تم نے کیوں انسان کی مخالفت کی تھی؟ اے فرشتوں تو تم نے کیوں اعتراض کیا تھا؟ انسان کی خلاف یعنی انسان کی تخلیق پر تم نے کیوں اعتراض کیا تھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے غوث فرماتے ہیں دونوں فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ اب دونوں فرشتے خاموش ہیں، ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ اے آنے والے انسان، اگر اجازت ہو تو ہم اپنے سرداروں سے پوچھ کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے غوث فرماتے ہیں میں نے اجازت دے دی اور ایک فرشتہ گیا اور جانے کے بعد بھی اپنے سرداروں سے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد میں جب میری بارگاہ میں واپس آیا، یعنی جب فرشتہ اپنے سرداروں کے پاس گیا، بڑے فرشتوں کے پاس گیا اور سوال کیا اور بتا دیا کہ آج آنے والا ایک ایسا آ گیا ہے جو ہم سے سوال کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ آنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ جب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو تم نے کیوں اعتراض کیا تھا؟ تو فرشتوں نے کہا تھا، سرداروں نے کہا تھا کہ اے فرشتے جا کر اس انسان سے کہہ دے کہ وہ ہماری خطائے اجتہادی تھی۔ اللہ اکبر، وہ ہماری خطائے اجتہادی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرشتہ آیا، آنے کے بعد میں میرے غوث کی بارگاہ میں عرض کی، میرے غوث سے فرمایا اے عبد القادر، فرشتے کہتے ہیں ہمارے سرداروں نے کہا ہے کہ وہ ہم سے خطائے اجتہادی ہو گئی تھی، لیکن میرے غوث نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں خطائے اجتہادی ہوئی کیسے؟ کم سے کم بارگاہ تو دیکھ لیتے، بارگاہ تو بہت بڑی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دونوں فرشتوں نے ہاتھوں کو اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، بار الہ عبد القادر سے چھٹکارا دلا دے، بار الہ عبد القادر سے چھٹکارا دلا دے۔ فوراً رب کی بارگاہ سے آواز آئی تھی، اے
میرے بندے عبد القادر فرشتوں کو چھوڑ دیا جائے، اے میرے بندے عبد القادر فرشتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے غوث فرماتے ہیں جیسے ہی آواز آئی اے میرے بندے عبد القادر فرشتوں کو چھوڑ دیا جائے، میرے غوث نے عرض کی اے بار الہ میں تیرے فرشتوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اے پروردگار میں تیرے ان فرشتوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندے عبد القادر کیا چاہتا ہے، آخر تیری منشا کیا ہے؟ تو میرے غوث نے عرض کی اے پروردگار عالم اگر تو مجھ سے ایک وعدہ لے لے تو میں تیرے دونوں فرشتوں کو چھوڑ دوں گا، اگر تو مجھ سے ایک عہد لے لے تو میں تیرے دونوں فرشتوں کو چھوڑ دوں گا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے عبد القادر کون سا وعدہ ہے، کون سا فرمان ہے؟ تو میرے غوث نے ارشاد فرمایا تھا اے پروردگار تو آج مجھ سے عہد لے، پیمان لے لے، آج تو مجھ سے وعدہ فرما لے کہ قیامت کے دن جتنے بھی قادری ہوں گے سب کی بخشش کر دوں گا، سب کی مغفرت فرما دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ بس آخری جملہ سنو، آخری جملہ سنو، ایمان تازہ کرو۔ جب میرے غوث نے فرمایا تھا، جب میرے غوث نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی اے بار الہ جتنے بھی قادری ہوں قیامت کے دن سب کی بخشش ہونا چاہیے، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے عبد القادر سن صرف تو کہتا ہے کہ قادریوں کی بخشش ہونا چاہیے، اے میرے بندے عبد القادر سنو صرف قادریوں کی ہی نہیں، اگر صرف تم سے محبت کرنے والوں کو ہی نہیں، صرف تمہارے چاہنے والوں کو ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی غیر مسلم بھی یعنی کوئی بے ایمان بھی اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تمہارا نام محبت سے لے لے گا تو میں پروردگار عالم قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک اس کو موت نہیں دوں گا جب تک کہ وہ داخل اسلام نہیں ہو جائے گا، جب تک کہ وہ داخل اسلام نہیں ہو جائے گا، جب تک کہ میرے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھ لے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب پروردگار عالم کے نیک محبوبین بندوں سے غیروں سے غیر اگر محبت کریں تو ان کے لیے اتنا بڑا بینیفٹ ملتا ہے، تو ہم عاشق غلام غوث کے لیے کتنا بڑا بینیفٹ ہوگا۔ سچے دل سے اللہ کے ولیوں سے محبت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔